اسی مہم کے تحت ایک مشاعرہ منعقد ہوا تھا، تو اس کی صدارت کرتے ہوئے اپنا کلام سنائے، اور صبح فجر کے بعد ان کا 71 سال کی عمر میں انتقال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب اسی کی کڑی سے یہ ایک تعزیتی نشست کچھ وقفے کے لیے رکھی گئی ہے۔ میں شعراء حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ ان کے تعلق سے جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں، اور سامعین کے اندر بھی اگر کوئی ان کے تعلق سے کچھ جانتے ہیں تو وہ بھی آ کر اظہار خیال فرما سکتے ہیں۔ یہ نشست اب تعزیتی نشست ہے، تو اوپن ہے، جس کو آ کر آپ سے اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عزیز الدین عزیز صاحب کو مرحوم کہتے ہوئے دل بھر آتا ہے۔ انہوں نے بنگلور میں جو مشاعرہ ہوا تھا، اس کے بعد حقوق ہمسائے پہ جو انہوں نے نظم لکھی، وہ رات میں انہوں نے مجھے پوسٹ بھی کی تھی۔ وہ پھر صبح 12 ساڑھے 12 بجے قریب امیر مقام نے اس بات کی اطلاع دی کہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی میری بڑی وابستگی رہی، اور ایک طرح سے کہوں میں اپنے آپ کو خوش نصیب بھی سمجھتا ہوں کہ مجھ پر ان کی ادبی عنایتیں بہت رہیں۔ میں پہلی بار ان کو 1976 میں ٹاؤن ہال میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، اور اس وقت باقاعدہ 3 روپے 5 روپے 10 روپے کے ٹکٹ بھی جو ہے وہ اس وقت بنائے گئے تھے۔ انہوں نے چونکہ بہت 50 سال پرانی بات ہے، وہ کلام تو مجھے، اور اس وقت ہمارا شعور بھی اتنا نہیں تھا۔ البتہ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ سامعین میں بار بار جو ہے ان کو وہاں پہ وہ اسٹیج پہ جو ہے وہ کلام پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ یہ میرے ذہن میں نقوش ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ تحریک اسلامی سے وابستہ ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے کرچی میں ہوئی، پھر وہ بیلگام میں وہ BSc کے گریجویشن کے، اس کے بعد بنگلور میں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے منسلک رہے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ سود کی حرمت پر جو ہے بینک کی ملازمت سے مستعفی ہونا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آج آدمی کسی کہیں گے کہ جو سرکاری بینک میں وابستہ ہے، اسے آپ سود کی حرمت بتائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اس کی کمائی جو ہے وہ حرام کی ہے، آپ چھوڑ دیں، تو وہ دارالحرم دارالسلام کے تمام دلائلیں ڈھونڈ کر لائے گا اور بتائے کہ بھائی صاحب ہم تو یہاں دارالحرم میں رہتے ہیں اور اس کی ایک گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو ملازمت سے مستعفی ہوئے، پھر شکاری پور میں جو ہے وہ ایک کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ ان کی ادبی خدمات یہ ہیں، اور خصوصاً میں اس لیے بھی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے ایک میرے وظیفہ یاب ہونے کے بعد ایک انہوں نے جو نظم لکھ کر وہ شائع کروائی، اور ایک توسیع نظم جو ہے وہ میرے اوپر انہوں نے لکھی، اور ایک میری جو انقریب شائع والی کتاب اس کا مقدمہ انہوں نے لکھا، اور بہت ان ڈیٹیل تھا وہ۔ میں سوچا اب یہ بہت بڑا ہو رہا ہے، اب ان سے میں کس طرح کہوں کہ اسے آپ ذرا اسے مختصر کریں۔ وہ ہمت تو نہیں ہوئی، اب چونکہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو بہرحال ان کا جو ہے جو لکھا ہوا ہے اسے میں تبرک سمجھ کر وہ اپنی کتاب میں شامل کر لوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے قریباً 50 منٹ کا انٹرویو جو ہے انہوں کے ایک اردو سیدھی بات چینل ان کا ایک چلن چلتا تھا، اس کے کوئی NRA ایڈیٹر تھے، اسے 116 اس کے ایپیسوڈ ہوئے، اس میں ہمارے محترم راہی صاحب بھی اس کے ہیں، بہت ساروں کو انہوں نے یہ کیا۔ اور ایک صاحب جو ہے میوزیشین نوشاد کے داماد جو کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، وہ ان سے انٹرویو لیا تھا وہ، اور اس زمانے میں انہوں نے مجھے بھی اس میں شامل کیا تھا۔ اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت نیچی سطح تک جاتے تھے، نئے قلم کاروں کو جو ہے نئے ادیبوں کو رائٹرز کو اونچا اٹھاتے تھے،
یہ ان کے یہ اوصاف حمیدہ میں آتے ہیں، اور چونکہ بہت ساری باتیں ان کے تعلق سے کہی جانی ہیں اور بہت سے شعراء کرام اور سامعین میں ہیں، اور چونکہ ایک مشاعرے کی نشست بھی ہے تو اس میں نثری نشست جو ہے وہ کم ہو تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اردو ادبی دنیا کو ان کا نام البدل عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میرے مشاعرہ شعراء کرام اور ادبی شہر ہبلی کے سامعین کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجربات و احساسات کو شعری پیکر کا حسن عطا کرنے والا شاعر، اپنے خوبصورت لب و لہجے سے شیرینی بکھیرنے والا خطیب، اپنی نثری تحاریر سے قرطاس کے سونے دامن کو ناصحانہ رعب عطا کرنے والا ادیب، اپنے اخلاقیات اور اپنے عقیدت مندانہ سلوک سے اپنوں پرائیوں کے دلوں کو موہ لینے والا انسان، بڑوں کی عزت و وقار کی پاسداری کرنے والا شخص، چھوٹوں کی ہمت افزائی اور رہنمائی کو اپنا فرض اولین تصور کرنے والا بھلا مانس، بر صغیر کا نامور دانشور محترم عزیز الدین عزیز بلگامی اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز الدین عزیز کو غریق رحمت کرے۔ سامعین کرام، میرا اور عزیز بھائی کا تعلق جو ہے تقریباً 40-42 سال پرانا ہے۔ میرا بیلگام آنا ہوا اور انہی 2-4 سالوں کے دورانیے میں عزیز بیلگامی کا بنگلور منتقل ہونا ہوا، لیکن 2-4 سال جتنی بھی میسر آئے، یاسین راہی کو عزیز بیلگامی کے ساتھ وہ بڑے خوشگوار رہے۔ وہ جو چلے بھی گئے یعنی بنگلور، لیکن رابطہ ہم دونوں کے درمیان رہا۔ جیسے کہ سر نے کہا کہ زیادہ نثری حصے کی طرف ہم لوگ نہ جاتے ہوئے نظمی حصے کی طرف یعنی مشاعری کی طرف بڑھتے ہیں، لہٰذا ایک چند اشعار پر ایک نظم جو میں نے کہی ہے، میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتے ہوئے صدر محترم کی اجازت سے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے، یوں فن شاعری کو جلایا عزیز نے، یوں فن شاعری کو جلایا عزیز نے، ذروں کو آفتاب بنایا عزیز نے، یوں فن شاعری کو جلایا عزیز نے، ذروں کو آفتاب بنایا عزیز نے، جس کی ضیاء میں قید ہوں نفرت کی ظلمتیں، جس کی ضیاء میں قید ہوں نفرت کی ظلمتیں، لفظوں سے وہ چراغ جلایا عزیز نے، لفظوں سے وہ چراغ جلایا عزیز نے، پھر گمنامیوں میں کب سے جو محصور تھے انہیں۔ آپ نے جس طرح کہ سر نے ابھی بیان کیا کہ چینل سے، اپنی چینل کے توسط سے انہوں نے انٹرویوز لی، تو اسی بات کو یہاں میں نے کوشش کی ہے کہ پیش کروں کہ گمنامیوں میں کب سے جو محصور تھے انہیں دنیا سے آشکار بنایا عزیز نے، دنیا سے آشکار بنایا عزیز نے، پھر سرنامیوں کے جس میں ہزاروں تھے نگ جڑے، سرنامیوں کے جس میں ہزاروں تھے نگ جڑے، ایک تاج سر پہ ایسا سجایا عزیز نے، ایک تاج
سر پہ ایسا سجایا عزیز نے، پھر موقع سخنوری کا عطا کر کے جا بجا، موقع سخنوری کا عطا کر کے جا بجا، اردو زبان کا حسن بڑھایا عزیز نے، اردو زبان کا حسن بڑھایا عزیز نے۔ پھر یہ مقطع بھی سن لیجئے کہ راہی کو اپنے ساغر علم و ہنر سے یوں، راہی کو شاہ صاحب، راہی کو اپنے ساغر علم و ہنر سے یوں شعر و ادب کا نشہ پلایا عزیز نے، شعر و ادب کا نشہ پلایا عزیز نے، یوں فن شاعری کو جلایا عزیز نے، ذروں کو آفتاب بنایا عزیز نے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔